انداز میں جہیز سماجی لعنت اس کے اوپر بیان کر رہی تھی حضرت. میں چاہتا ہوں اس کے بعد تقریر کے لیے دعوت دوں مولانا محمد شاکر صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی. محترم سامعین باتمکین، عزیز ساتھیوں اور نظام اور سدرا حضرات، آج میں نے جس موضوع کو منتخب کیا ہے واقعی میں بڑا حساس موضوع نظر آتا ہے. اس شعر کے ساتھ اپنے کلام کا آغاز کروں. گھر بیچ کر غریب کب تک بھی آئے گا بیٹیاں، گھر بیچ کر غریب کب تک بھی آئے گا بیٹیاں، کب تک یہ جہیز یوں ہی کھائے گا بیٹیاں، کب تک یہ جہیز یوں ہی کھائے گا بیٹیاں. ایسا ہی چلن سماج میں رہا تو ایک دن پھر سے زندہ دفنائے گا بیٹیاں. میرے دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، آج جدھر دیکھو، چاہے اخبارات کی دنیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے کوئی سا بھی پلیٹ فارم ہو، اسے جدھر اٹھا کر دیکھو ایک ہی چیخ نظر آتی ہے. کیا قصور تھا اس معصوم کا جسے زمین میں دفنا دیا گیا؟ کیا قصور تھا اس معصوم کا جسے تیل چھڑک کر آگ لگا دی گئی؟ کیا قصور تھا اس معصوم لڑکی کا جس نے ابھی پہلی رات بھی پوری نہ کر پائی تھی کہ اگلے دن گھر سے نکال دیا گیا؟ کیا قصور تھا؟ کن کن واقعات کو اس مختصر سے وقت میں بیان کروں؟ کولکاتہ کی سرزمین کا جمیلہ کا بیان کروں، یا پھر حیدرآباد کی سرزمین سے یا مہاراشٹرا کی سرزمین کا اس عائشہ کے واقعے کو دہراؤں جو صرف اس اہلانے کو سن سن کر تنگ آ چکی تھی کہ تیرے باپ نے مجھے دیا کیا ہے جہیز میں. اس کو سہتی رہی. اس نے یہ کہا بار بار کہنے پہ مجبور نہ کر، کہیں ایسا نہ ہو میں اپنی جان دے بیٹھوں. وہ یہ کہتی ہے کہ یہ بات اس کے دل پہ اتنی گرا گزری، وہ کہنے لگا تو بار بار کہتی ہے لیکن جان نہ دیتی. بالآخر وہ جاتی ہے کسی ندی کے کنارے میں ایک ویڈیو شوٹ کرتی اور یہ کہتے ہوئے مر جاتی ہے میرے باپ کے پاس اتنی دولت نہ تھی کہ اس بھکاری کی مانگ کو پوری کر پاتا. یا کولکاتہ کی سرزمین پہ اس جمیلہ خاتون کے واقعے کو کس طریقے سے بیان کروں جو 8 مرتبہ رشتہ آتا ہے. کبھی کوئی بھکاری آتا ہے، میں ماڈل زمانے کا بھکاری ہوں، میں جاہل ہوں، میں 50,000 روپے لینے والا ہوں، میں BA پاس ہوں، میں 1.5 لاکھ میں بکنے والا ہوں، میں بغیر ماروتی اور کار کے شادی نہیں کرتا، میں ماڈل زمانے کا بھکاری ہوں. 2 طرح کے بھکاری ہوتے ہیں. کسی چوک چوراہے پہ بیٹھے بھیک مانگتا ہے وہ تو فقیر سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو ماڈل زمانے میں فقیر بنے پھرتے ہیں، تم میرا رشتہ کراؤ، تمہیں اتنی کمیشن دی جائے گی. کمیشنوں پہ شادی کرنے والوں، وہ جمیلہ خاتون 8 رشتے کو ٹھکرانے کے بعد اس کے باپ کا چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، داڑھیاں سفید ہو جاتی ہے، آخر میں 20,000 روپے میں حیدرآباد کی سرزمین پر ایک لڑکے کے ہاتھ اپنی لڑکی کو فروخت کر دیتا ہے. معلوم نہ تھا وہ لڑکا ایک نقلی ماں باپ کو بنا کر لاتا ہے. جیسے ہی مالیگاؤں کی سرزمین پہ ٹرین پہنچتی ہے وہ ماں باپ نقلی اتر جاتے ہیں، وہ لے جاتا ہے. 10 دن تک اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کے بعد کسی ایک ہوٹل میں اسے فروخت کر دیتا ہے. پھر غیر مسلم کیا، یہودی کیا، عیسائی کیا اس سے آتے ہیں، اس کے جسم سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں. وہ آرزو کرتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، کوئی نہیں مانتا، پیسے دیا ہے، بغیر پیسے کے تھوڑی آئے ہیں. بالآخر ایک مسلمان نوجوان اس سے پھر عصمت دری کرنے کے لیے پہنچتا ہے. دیکھتا ہے واقعہ کچھ یوں ہوتا ہے، اس کی گڑگڑاہٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہتا ہے بہن میں جا رہا ہوں، ایک FIR درج کراؤں گا، تجھے یہاں سے آزاد کراؤں گا. وہ کہتی ہے میرے باپ کے پاس اتنی دولت نہ ہے کہ میرا باپ کیس لڑتے لڑتے تو وہ دنیا سے گزر جا چکے ہوں گے. ایک چٹھی لکھتی ہے، اس چٹھی میں خون کے آنسوؤں کے ساتھ بڑے پیارے اور سنہرے الفاظ میں لکھتی ہے، کہتی ہے یہ چٹھی اگر تم مجھ پر احسان ہی کرنا چاہتے ہو تو اس چٹھی کو میرے باپ تک پہنچا دینا. وہ دل خیر آدمی اپنے اس چٹھی کو لے کر جیسے کولکاتہ کی سرزمین پر آتا ہے، ادھر وہ
बेटी फांसी लगाकर मर चुकी होती है। उस चिट्ठी को जब खोल कर देखता है, बाप खुशी के मारे मुसर्रत और शादमानी में होता है। पूरा गांव समाज को बुलाता है, सहेलियों को बुलाता है, कहता है देखो मेरी बेटी ने खुशखबरी और चिट्ठी भेजी है। उस चिट्ठी को खोल कर देखते हैं तो कहता है, अब्बू जान, जब तक तुम्हारे पास इतनी दौलत ना हो जाए कि तुम एक एक भिखारी के मांग को पूरी कर सको, मेरी बहन फातिमा की शादी ना करना। मेरे दोस्तों, समाज इस दहाने पे पहुंच चुका है। आज ये जुल्म की ज़्यादती इस हद तक पहुंच चुकी है। किन किन वाक़यात को आदमी दोहराए। मैं इन नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, जब तो इस रूह ज़मी के अंदर पैदा हुआ था, अगर तेरी माँ को ये पता होता ये पैदा होने वाला बच्चा एक बछड़ा है, एक बिकने वाला जानवर है, एक दाव लगने वाला जानवर है, तेरी माँ तुझे उसी वक्त निकाल कर फेंक देती। अगर टीचर को पता होता वो तुझे ना पढ़ाती। अगर तेरे मालिक को पता होता तुझे जानवर समझकर नौकरी में न रखता। आज कौन कहता है अन्निकाहु मिन सुन्नती। आजकल निकाह नहीं हुआ करता है, आजकल तो लोग बिका करते हैं मार्केट में। माशरा इस हद तक पहुंच चुका है, जिधर देखो जहेज़ का मुतालबा है, जिधर देखो जहेज़ का मुतालबा है। मेरे दोस्तों, जहेज़ ये लानत इतनी बुरी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ है, पता नहीं आज दुनिया के अंदर लोग शादी करने के लिए लंबी चौड़ी बारात लेकर जाते हैं। मैं मानता हूँ अगर माशरा आज जहेज़ की वजह से लड़कियाँ मर्डर कर रही हैं, लड़कियाँ खुदकशी कर रही हैं, लड़कियाँ अपने आप को 35-35 साल में बिस्तरों पर सिसकियाँ ले रही है, मैं मानता हूँ अगर बात सिसकियाँ तक होती, अगर बात खुदकशी तक होती, अगर बात मर्डर तक होता, अगर बात जिंदा जलाने तक होता, अगर बात इस्मत दरी का होता, अगर बात इज्जत के नामूर निशान करने का होता तो हम मान लिए होते। लेकिन आज तो मुसलमानों, हाजी जी कहलाने वालों, नमाजी कहलाने वालों, एमएलए और मुखिया कहलाने वालों, चिल्ले पे चिल्ला लगाने वालों, मामला तो यहाँ तक पहुँच चुका है आज लड़कियाँ इर्तिदाद की शिकार हो रही है। तुम्हारा ये बैनर लगाना, तुम्हारा ये जलसा करना, लाखों करोड़ों का कॉन्फ्रेंस और मुशायरा करना, और रातों में तो रंडियों के पैसे तय हुआ करते हैं, तुम तो शायर और खुतबा होकर भी पैसे तय क्या करते हो। काश कि ये पैसा किसी बेवा और किसी शादीशुदा लड़की के बजाय किसी नौजवान लड़की पे पड़ता और उसकी शादी हो गई होती। आज समाज इस हद तक पहुंच चुका है। बिहार का बड़ा ही जमीयत उलमा हिंद के एक मौलाना अजहर अलकासमी साहब बयान करते हैं कि एक औरत आती है, वो औरत ये कहती है, पहले आती थी बीवी के पास जाती और जो भी ज़रूरियात होती मौलाना की बीवी से पूरा कर लिया करती। उस औरत की हिम्मत इस कदर जागती है, वो डायरेक्ट मौलाना के पास आती है और तकिए के सहाराने पर बैठ जाती है। कहती है हज़रत मुझे हर हाल में 1000 रुपये चाहिए। कहती है अगर 1000 नहीं तो 500 भी ज़रूर दीजिए। कहती है मामला क्या है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज तुम मेरे सिरहाने आकर बैठ गई। कहती है कुछ भिखारी मेरे दरवाजे पर आए हुए हैं, इससे पहले 50 आकर चले गए, मेरी लड़की का रिश्ता न लग पाया, आज मेरी लड़की का रिश्ता लगने वाला है। मेरे पास उन्हें बिस्किट खिलाने के लिए, ठंडा पिलाने के लिए, नमकीन खिलाने के लिए पैसे नहीं है मुफ्ती साहब। उन्होंने 1 लाख रुपए का डिमांड रखा है, मेरे लिए नाश्ते के पैसे ना है, मैं ये 500 रुपये से उन्हें नाश्ता कराकर अपनी लड़की को शादी कराना चाहती हूँ। अब बताइए, जिसके कपड़े फटे हो, जिसकी बुढ़ापे का ये आलम हो, जिसकी ज़बान से अल्फाज ना निकलते हो, उस माँ के ज़बान से क्या बद्दुआ निकली है। तुम कहते हो ये लड़कियां जिनाकार हो गई, बदकार हो गई, इस्मत को इन्होंने बेच दिया। मैं ये दावे के साथ कहता हूं अगर पूरी दुनिया के अंदर अगर 19 या 18 या 20 लड़कियां अगर किसी दिगर के साथ भाग रही है, आज भी हमारा मुस्लिम माशरा, आज भी हमारी शरीयत इस बात पर खड़ी उतरेगी। अगर सर्वे कर लिया जाए तो सबसे पाकीज़ा मजहब और शरीयत हमारा है। उसकी असल वजह यह है कि अगर 19 लड़कियां जा रही है तो वो तुम्हारी वजह से, तुम हाजी साहब होकर, तुम जिनाकार, तुम हाजी साहब होकर, नमाजी होकर, चिल्ले पे चिल्ले लगाने के बावजूद तुमने दहेज का मुतालबा किया, तुमने जहेज का मुतालबा किया, माशरे को इस नतीजे पे पहुंचा दिया। आए दिन हिंदुस्तान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिसर्च के मुताबिक मैं आपको बताता चलूँ कि 19 लड़कियां आए दिन मर्डर और ख़ुदकशी का शिकार होती है। अगर आप लगाएंगे तो फी घंटा 1 घंटे में 1 लड़की जहेज की वजह से मारी जा रही है। मेरे दोस्तों, समाज इस नतीजे पर पहुंच चुका है। क्या हमने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को और सूरत को नहीं पढ़ा? एक शख्स आता है, कहता है
کہ مجھے شادی کی ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ کم سے کم ایک سونے کی انگوٹھی تو لے آؤ۔ کہتے اللہ کے نبی وہ بھی نہیں ہے، کہتے جاؤ ایک لوہے کی انگوٹھی تو لے آؤ۔ جاتا ہے گھر میں دیکھتا ہے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملتی ہے، الآخر وہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ جانے لگتا ہے، کہتا ہے جاؤ مت، دنیا والوں کو یہ مثال دکھانی ہے کہ اگر تم محمد کے دربار سے بھی چلے گئے خالی تو اور تمہیں کہاں پہ جواب ملے گا۔ وہ کہتا ہے کیا تمہیں صورتیں یاد ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے 5 صورتیں یاد ہے۔ کہا اس کو اپنا مہر بنا لو اور اس لڑکی کو 5 صورتیں یاد کرا دینا، یہی تمہارا مہر ہوگا۔ اور دنیا والوں جس نبی کا یہ پیغام ہو، تم نے شادی کو اتنا سنت کے نام پہ اتنا گندا اور اتنا برا رواج قرار دے دیا، آج تم یہ کہتے ہو۔ آپ والد صاحب آپ ٹینشن نہ لے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ 5 لاکھ دہیز لینے کے بعد تم یہ سوچتے ہو اس کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے اس لیے وہ رو رہا ہے، وہ اس لیے نہیں رو رہا ہے کہ اس کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے۔ اگر 1% اس وجہ سے بھی رخصت ہو رہا ہے، رو رہا ہے تو اس وجہ سے رو رہا ہے، وہ 99% اس وجہ سے رو رہا ہے۔ وہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے جو پوری زندگی کمائی لگا دی، کھیت کھلیان لگا دیا، سود کا میرے اوپر 1.5 لاکھ روپے قرضہ ہو گیا، کل صبح میں دنیا والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس قرض کو کیسے ادا کروں گا۔ ماں الگ سسک رہی ہے، بھائی الگ سسک رہا ہے، وہ ظالم، وہ جابر، وہ جہیز مانگنے والا لعنتی کتا آتا ہے، کہتا ہے ابا حضور آپ ٹینشن نہ لے، آپ نے میرے ساتھ اپنی لڑکی کی بیاہ کیا ہے، شرم نہیں آتی؟ اگر تیرے ساتھ کیا ہوتا، کیا تو نے سنت کے مطابق کیا؟ تو نے تو 5 لاکھ کے قرضے میں ڈال کے سود اس نے اٹھایا، بہڑا دور سود اس نے اٹھایا، لون کا شکار وہ ہوا، لوگوں کے سامنے بھیک وہ مانگا، اس کی اصل وجہ تو ہے وہ نہیں ہے، تو اسے ہمت دینے چلا ہے۔ آج میرے دوستو برقع پہن کر مسجدوں تک بھیک مانگنے کا معاملہ رہتا تو سمجھ میں آتا، آج تو ہماری مائیں برقع پہن کر مندروں کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہے۔ یہ جہیز اتنی بری لعنت بن چکی ہے۔ اگر معاملہ صرف جمعیت علماء ہند کے سپورٹ کا ہوتا تو سمجھ میں آتا، آج تو سپورٹ کے نام پر تصدیقیں دی جا رہی ہے کہ ان کی بیٹی لاچار ہے، انہیں تصدیق دے دی جائے تاکہ یہ بھیک مانگ سکے دنیا کے اندر۔ میرے دوستو کہنے کو بہت کچھ ہے، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کروں۔ اڑ چکے ہیں میری خواہش کے سائے، سوچتی ہوں کہ کفن ہی سی لوں اپنے ہاتھوں سے، کتنے شاعر بیاں کروں۔ میرے دوستو تاریخ مظالم سے بھری پڑی ہے، کانپتے ہونٹوں کی فریاد بک جاتی ہے، کانپتے ہونٹوں کی فریاد بک جاتی ہے، چادر پہ کر اجداد بھی بک جاتے ہیں، ہم تو دولت کے پجاری ہیں تمہیں کیا معلوم، اگر فاقہ پڑے تو پھر اولاد بھی بک جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔